بات چل رہی تھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے عہد سے متعلق۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ذکر فرمایا ہے کہ تمام انبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے متعلق عہد لیا گیا کہ اگر تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ منصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، لیکن یہ حضرات جو مدعی نبوت ہیں، بعد میں علی محمد الباب، بہاء اللہ، حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی، ان تینوں کے اس سے متعلق کہہ دیا گیا کہ ان سے متعلق عہد دیا گیا۔ شخصیت تو ایک تھی جس کے متعلق عہد دیا گیا، اب قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عہد دیا گیا، وہ بات پوری ہو گئی۔ اب علی محمد الباب کے بارے میں کہا گیا، دیکھیے یہ کرنے بدی صفحہ نمبر 38، 3 نمبر صفحے پہ لکھا ہے کہ باپ کے ظہور کی خبر تمام انبیاء نے دی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، تمام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دیتے رہے۔ اسی طرح پھر اگلا صفحہ دیکھیے، اللہ اکبر، 6 نمبر کرنے بدی کا صفحہ 61، کہ انبیاء سے مرزا حسین علی یعنی بہاء اللہ کے متعلق جو ہے وہ عہد دیا گیا۔ پھر اسی طرح فائل میں صفحہ نمبر ہے 10، 11، عبد البہا کے بارے میں انبیاء نے خبر دی۔ ہاں جی یہ بہاء اللہ اور عصر جدید، صفحہ نمبر 261، سٹار آف دی ویسٹ، جلد 8، ہاں جی نمبر 17، صفحہ نمبر 335۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ منصب ہے کہ عہد آپ کی ذات سے متعلق لیا گیا، شخصیت تو ایک ہے، تو اب یہ کہنا کہ علی محمد الباب سے متعلق عہد دیا گیا، چلو اگر اس کے متعلق عہد دیا بھی گیا ہوتا تو پھر بہاء اللہ کے متعلق یہ بات کہنا صحیح نہ تھا کہ اس کے متعلق عہد دیا گیا، شخصیت تو ایک ہے نا جی۔ پھر اس کے متعلق بھی کہہ دیا اور مرزا حسین علی کے متعلق بھی کہہ دیا، پھر آگے اس کے بیٹے عباس افندی کے متعلق بھی کہہ دیا کہ اس کے متعلق بھی انبیاء سے عہد دیا گیا، انبیاء نے اس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، یا انبیاء نے ان کے آنے کی خبر دی ہے۔ جو بات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اس میں تضاد ہوتا ہے، تو یہ تضاد مبنی ہے، بیچارے یہ بھی نہیں طے کر سکے کہ عہد کس سے متعلق لیا گیا، چونکہ جھوٹ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق عہد دیا گیا تھا، نہ علی محمد الباب کے متعلق، نہ مرزا حسین علی سے متعلق، نہ عبد البہا سے متعلق، اس لیے جھوٹ تھا، اور جھوٹ کبھی کسی کے منہ پر تھوپا گیا، کبھی کسی کے اور کبھی کسی کے۔ در حقیقت یہ بات حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق عہد دیا گیا۔ اب یہاں بہائی مذہب کی تردید کا ایک اور انداز بھی ہے، ہم ایک اور انداز سے بھی تردید کر سکتے ہیں۔ ہم بہائی حضرات سے پوچھتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ کیا قرآن کریم کو اللہ رب العزت کا کلام سچی کتاب تسلیم کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نبی برحق تسلیم کرتے ہو، قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی سچی کتاب تسلیم کرتے ہو، تو پھر تو قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ جب قرآن کریم یہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جب قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کرتے ہو، تو پھر علی محمد الباب کو، مرزا حسین علی کو نبی اور رسول ماننا یہ تو قرآن کریم کی تکذیب ہے، قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ یا تو یہ کہو کہ ہم قرآن کو مانتے نہیں،
اگر یہ کہتے ہو قرآن کو مانتے ہیں تو پھر قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی محمد الباب اور مرزا حسین علی کے ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مانتے تو آپ نے تو فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا جھوٹا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانتے ہو، آپ کے منصب کو مانتے ہو، آپ کے فرمانات کو مانتے ہو، تو پھر ظاہر بات ہے علی محمد الباب، مرزا حسین علی یا مرزا یحییٰ نوری اور اس کے بعد کے حضرات کو نبی اور رسول تسلیم کرنا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ یا تو ماننے کا دعویٰ نہ کرو، سیدھے سیدھے یہودی بن جاؤ، سیدھے سیدھے۔ اگر در پردہ یہودی ہو تو اعلان یہودی ہونے کا اعلان کرو کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ہم قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر تم نے یہ عنوان اختیار کیا ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے کون سی بھاگنے کی جگہ ہے اور کون سا عنوان ہے کہ جس کے تحت تم یہ بات مانتے ہو علی محمد الباب اور مرزا حسین علی کی نبوت اور رسالت کی گنجائش ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ ہیں یہودی کوئی ایسا کام کرے اور اپنی زبان سے یہودی اپنے آپ کو کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، نبوت کا، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہ مانے، پھر کوئی بات کرے تو ہم اس سے اور انداز سے بات کریں گے۔ لیکن ایک آدمی اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر تو ہم اس سے پوچھیں گے۔ آپ میری بات پہ توجہ سے غور فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ پاک کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے اور یہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر بہائیت قابل قبول کیسے ہے؟ بابیت قابل قبول کیسے ہے؟ یا تو قرآن کو ماننے کا دعویٰ نہ کرے، اگر قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا ابطال قرآن سے کریں گے۔ اگر قرآن کو نہ مانتے ہوتے، قرآن کی روشنی میں ابطال نہ کرتے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کیا، تو ہم کہتے ہیں پھر اسلام کو منسوخ کرنے کے دعوے اور اسلام کے خلاف سازشیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ ہاں جی جی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جب یہ بات آ گئی تو اس لیے اب بابیت بھی قبول نہیں، بہائیت بھی قبول نہیں۔ اتنی بات ہو گئی؟ اچھا، اب اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام نے دین کی تکمیل کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت کی ذات اسلام پہ راضی ہو چکی، اب اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے۔ مومنوں کی نشانی بیان کر دی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مومن وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا آخرت پر ایمان ہے کہ نبی پاک سے پہلے وحی بھی برحق ہے، بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی بھی برحق ہے۔ آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت اور رسالت اور وحی نہیں آ سکتی۔ اگر وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی وحی نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں۔ ایک یہ بات بھی ہے، ایک اور انداز سے بات کرتے ہیں۔ جس طریقے سے علی محمد الباب نے کہا کہ 1000 سال تک میرے بعد نیا ظہور نہیں آئے گا، تو اس طریقے سے اپنا مرزا حسین علی نے بھی کہا، جس نے بہاء اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرے بعد 1000 سال تک کوئی اور نہیں آئے گا، میرے بعد 1000 سال تک کوئی اور نیا ظہور نہیں آئے گا۔ لیکن آپ بہائی حضرات کی کتب کو پڑھ کے دیکھیے، جب مرزا حسین علی جس نے بہاء اللہ ہونے کا دعویٰ کیا وہ اپنے انجام کو پہنچا، تو اس کے بعد بہائی حضرات کے 2 گروہ ہو گئے، اور اپنا مرزا محمد علی اس کا بیٹا اور اسی طریقے سے عباس افندی اس کا بیٹا، ان دونوں نے نبوت اور رسالت کے دعوے کیے، ان دونوں نے نبوت اور رسالت کے دعوے کیے۔ اگر تم مرزا حسین علی نوری جس کو بہاء اللہ کہتے ہو اس کو سچا مانتے ہو، تو اس نے تو کہا 1000 سال تک کوئی نہیں آئے گا، پھر تم نے دعوے کیسے کیے؟ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، وہی بات پھر آ گئی۔ علی محمد الباب اگر درخت ہے تو حسین علی نوری مرزا یحییٰ اس کے پھل ہیں، اگر مرزا حسین علی نوری درخت ہے
تو مرزا محمد علی اور عباس افندی یہ اس کے پھل ہیں۔ تو پھلوں کو دیکھ لو وہ کیا کر رہے ہیں، جب وہ خود اپنے مقتدا کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، معلوم کو اس کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں اور واقعی اس کی باتوں پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے کی بات کو نہ مانو، سچے پیغمبر کی بات کو مانو، فرمان کہ میرے بات کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ ہاں جی، ہاں، یہ آپ کے ہاں۔ پھر دیکھو یہ پہلے اس کو دیکھ لو ذرا، تھوڑا سا ایک منٹ ذرا، یا اللہ میری توبہ۔ جی جی دیکھیے، یہ صفحہ نمبر آپ کی فائل میں 10 ہے۔ اس میں لکھا گیا، مریدین ماننے والے عبد البہا عباس کو ظہور الہی اور مستقل نبی سمجھنے لگے۔ بہاء اللہ اور عصر جدید کتاب ہے، صفحہ نمبر 90۔ جب اس نے کہا 1000 سال تک نہیں معاملہ اور نیا ظہور نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ ہاں جی، ہاں جی۔ دیکھو پھر وہی بات کہ آگے دونوں اپنا کرنے بدی کے حوالہ جات ہیں کہ محمد علی نے جو ہے وہ اس پہ الزام لگایا عبد البہا پر کہ اس نے تحریفات کی ہیں، تحریرات کے اندر مرزا حسین علی کی، اور اس دوسرے نے اس پر الزام لگایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی حقانیت کی واضح دلیل وہ ہوتی ہے کہ ابھی دیکھو، جب اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ پر برقرار ہیں، قرآن کریم اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایک دین جو اس کے لیے ناسخ قرار دیتے ہو تو اس کا زمانہ چند سال بھی نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، تو بعد میں لوگ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ پھر ہم ایک اور انداز سے بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی نبوت ایک رحمت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبوت اور رسالت رحمت ہے۔ کیا اللہ کی رحمت کی ضرورت پہلے لوگوں کو تھی، آج کے لوگوں کو نہیں ہے کیا؟ آج کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں قرآن پر ایمان ہے، کہتے ہیں ہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی پیغمبر کے بارے میں فرمایا گیا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کسی کے بارے میں، ہمارے پیغمبر کے بارے میں فرمایا گیا، اس لیے جتنے جہانوں والے ہیں جب تک آتے رہیں گے نبی پاک کے ساتھ، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ ہیں؟ ہاں، کہ دیکھو تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کہتے ہو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، یہ رحمت ہے، یہ کھلنا چاہیے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں چلو ایک اور انداز سے بات کرتے ہیں، اگر کھلنا چاہیے پھر تو سلسلہ رسالت ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ نبی پاک کے بعد علی محمد الباب نے کیوں کہا 1000 سال تک نہیں آئے گا کوئی؟ مرزا حسین علی نے کیوں کہا کہ 1000 سال تک کو نیا نہیں آئے گا؟ پھر تو آئے، ہر مہینے آئے، ہر سال آئے کوئی نہ کوئی۔ پھر کیوں دعوے کیے؟ وہ الگ تردید، یہ الگ تردید۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا تسلیم نہیں، ایک طرف اجرائی نبوت کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں آئین بہائی رسالہ ہے چھوٹا سا، بہائیت کا آئین کیا ہے، صفحہ نمبر 32 اور 33، اس میں کیا لکھا گیا؟ فائل صفحہ نمبر 9۔ لہذا اس قدرۂ ارض پر انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک پیغمبران الہی آتے رہے اور آئندہ بھی اب تک آتے رہیں گے۔ آئندہ بھی اب تک اجرائے نبوت کا عقیدہ، کیا اب تک آتے رہیں گے؟ پھر 1000 سال کی قید کیوں لگائی؟ چلو نہیں، تو پھر تو بہاء اللہ کے بعد نبی آنے چاہیے تھے مسلسل، لیکن دیکھو کرنے بدی، صفحہ نمبر 22، اگلا صفحہ دیکھیں، اس میں کیا کہا گیا؟ تمام دنیا کی روحانی یعنی مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے، اس دین کا مثل و نظیر کہیں بھی نہ ملے گا۔ کون سا؟ بہائیت کی بات کر رہا ہے شوقی افندی۔ اس دین کا مثل و نظیر کہیں بھی نہ ملے، یہ امر بہائی دنیا کے عالمگیر دورہ پیغمبری کی آخری تکمیل ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا تسلیم نہیں۔ جب علی محمد الباب کو مرزا حسین علی کو نبی اور رسول تسلیم کروانا ہے تو اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے، اور کہا کہ ہمیشہ آتے رہیں گے۔ جب اس کی باری آئی، اب اس کے دعوے ہو چکے، اب کہتے ہیں اور کوئی نہیں آئے گا، اب کہتے ہیں اور کوئی، اب کیوں نہیں آئے گا؟ آخری تکمیل کیسی ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں جھوٹ جھوٹ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ جب یہ جھوٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء آئیں گے، یہ جھوٹ ہے، تو پھر آگے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ بولتے رہو، جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، الف سے یا تک، سر سے پاؤں تک۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ یہ بات ہو گئی۔ اچھا، میں نے بات عرض کی تھی، عیسائی حضرات کہتے ہیں، یہ بھائی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام پر ایمان ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو مانتے ہیں، قرآن کریم میں نظریات ذکر کیے گئے ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم نے جن عقائد و نظریات کی تردید کی ہے تم اس کی تائید کرتے ہو، تم اس کی، مثلا اللہ اکبر، قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایسے ہی ہے نا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لیکن تم ان کی گود میں بیٹھے ہو۔ ہاں جی، اور دیکھو یہ کرنے بدی کہ مختلف صفحات میں باقاعدہ طور پر عیسائی پادریوں سے ملاقاتیں، گرجا گھروں میں جا کر اس کا عباس افندی کا تقریریں کرنا، اور وہاں جا کر ان سے گٹھ جوڑ، اور پھر جب یہ عباس افندی مرا تو کہتے ہیں یہودی بیچارے اس کے جنازے پہ رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے بیچارے؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بات تم نے لکھی ہے بہاءاللہ عصر جدید صفحہ 87 سے کہ یہودی اور عیسائی، ہاں جی ہاں جی، کہتے ہیں ہائی کمشنر سر مہر برٹ اسموئیل بیت المقدس اور فونیشیا کے گورنر صاحبان حکومت کے افسران اعلیٰ، مختلف امرائے فلسطین، یہودی، عیسائی، عورتیں، بچے، امیر و غریب، سب کوئی 10,000 کے قریب اپنے محبوب کے لیے رو رہے تھے۔ سب لوگ بیک آواز رو کر چلا رہے تھے، اے خدا، ہمارے خدا، ہمارا باپ آج ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، خدا اور باپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ اور بہا اور عبد البہا، اس کے جانے پہ یہودی روتے ہیں، مسلمانوں کے جانے پہ یہودی خوش ہوتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے کہ واقعی تم وہی ہو، نئے نام کے ساتھ آئے ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ جی ہاں جی، جن نظریات کی تردید اسلام نے کی ہے انہوں نے ان نظریات کی تائید کی ہے۔ عیسائی حضرات کے بہت سارے نظریات غلط ہیں، قرآن نے اس کی تردید کی ہے، لیکن یہ اس کو مانتے ہیں۔ مثلا عقیدہ سریب، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہے نا ایسے نا؟ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، قرآن کہتا ہے، قرآن کو ماننے کا تمہیں دعویٰ ہے لیکن خود کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کے قائل بھی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سوال ہے تم پہ۔ پھر اگلی بات، قرآن نے کہا عقیدہ تثلیث غلط ہے۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، اللہ تعالیٰ خدا، حضرت عیسیٰ خدا، روح القدس خدا، اور توحید فی تثلیث، تثلیث فی توحید، یعنی تین خدا مل کر ایک اور ایک تین، یہ ان کا نظریہ ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا اللہ، قرآن نے تردید کی ہے۔ اگر اسلام کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، قرآن نے تردید کی ہے، لیکن تم عقیدہ تثلیث کو صحیح تسلیم کر رہے ہو۔ یہ کتاب مفاوضات عبد البہا چھپی عباس افندی کے مفاوضات ہیں، اس کا صفحہ نمبر 110، اس میں عقیدہ تثلیث کو اپنایا گیا۔ بات سمجھ آئی؟ قرآن نے تردید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی،
ایسی ہے نا، وما من الہ الا اللہ، الہ ایک ہے. لیکن دیکھو عیسائی حضرات کی تردید کی، لیکن یہ حضرات ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے. ایک یہ کتاب ہے مفاوضات عبد البہا، ہاں جی، صفحہ نمبر 116. جی، من حیث الروح، حضرت مسیح روحانی باپ ہیں، یعنی نو انسانی کی حیات روحانی کا سبب ہے. آدم نفس زندہ ہے، مسیح زندہ کرنے والی روح ہے. وہی عیسائیوں والا عقیدہ. نظریہ ارتقاء، نظریہ اس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں. نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ غلام احمد پرویز نے نظریہ ارتقاء اپنایا، وہی ڈارون والا فلسفہ کہ انسان، ہاں جی، جانور کی ترقی یافتہ شکل ہے نا جی. تو وہی نظریہ انہوں نے پیش کیا. ہم کہتے ہیں اس نظریے کی تردید اگر اسلام نہ بھی کرتا پھر بھی غلط تھا، لیکن آج تو سائنسدان اس کی تردید کر چکے ہیں. جن کی گود میں تم بیٹھے ہو وہ بھی کہتے ہیں عقیدہ غلط ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں، صحیح سائنسدان کہتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے ارتقاء. یہودی کہتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے. تو پھر تمہیں کم از کم اسے توبہ کرنی چاہیے. قرآن پر اگر تمہارا ایمان ہے، قرآن تو کہتا ہے حضرت آدم پہلے انسان ہے، کسی جانور سے نہیں بدلے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. ایسے ہی ہے نا کہ ایک جان سے تم کو پیدا کیا، انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر پوری کائنات کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا. تو قرآن تو تردید کرتا ہے اس نظریے کی، نظریہ ارتقاء کی. میں نے کل بات کی تھی، پھر یاد دہانی کرا دوں. انسان کے وجود میں آنے کی 4 صورتیں قرآن نے ذکر کی ہیں. دنیا کا کوئی مائی کا لال 5ویں صورت ثابت نہیں کر سکتا. نمبر 1، بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے جیسے حضرت آدم، بغیر ماں کے پیدا ہوئے حضرت حوا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، اور عورت اور مرد کے اختلاط سے پیدا ہوا جیسے عام انسان پیدا ہو رہے. انسان کی پیدائش کی یہی 4 صورتیں ہیں. کوئی 5ویں صورت مشاہدات کی زندگی میں پیش کرے، کوئی ایسا جانور پیش کرے جس کی شکل و صورت ابھی تو جانور جیسی ہو، لیکن ہاتھ اس کے، پاؤں اس کے، اعضاء اس کے ایسا ایسا انسان کی طرح تبدیل ہو رہے ہوں. اتنی ترقی کے باوجود ایک بھی بطور سیمپل کے تم جانور پیش نہیں کر سکتے جو اپنی شکل و صورت ایسا ایسا اپنے اعضاء چینج کر رہا ہو. جب مشاہدات کی زندگی میں ایک بھی نہیں پیش کر سکتے، پھر اس نظریے کی کیا وقت رہ گئی؟ اور کیا تم نے اسلام کو منسوخ کہہ کر جو ہے کون سی نیا مار کا مارا، تیر مارا کو نئی بات تم نے پیش کر دی ہے جس کی حقائق کی دنیا میں بڑی قدر ہو؟ یہ وہ بات ہے جس کو آج بھی سائنسدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں جی؟ باقی اگر آپ ان حضرات کے مسائل کو دیکھیں، مسائل کی تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کے مسائل کو دیکھیں کہ بہاءاللہ نے شریعت کیا دی ہے، شریعت کیا ہے؟ مذاق ہے. شریعت کیا ہے؟ ہر قسم کے ناچ گانے کی اجازت، سود خوری کی اجازت، سود خوری کی اجازت کھلے عام دی ہے، کھلے عام. دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ، قرآن کہتا ہے اعلان جنگ ہے ان لوگوں سے. سود خوری کرتے پھر باز نہیں آتے، کہنے کے باوجود اعلان جنگ ہے. لیکن بہاءاللہ اور عصر جدید صفحہ نمبر 176 اور 75 دیکھیں، اس میں سود خوری کو جائز کہا گیا. ہاں جی، کیوں؟ جی، اللہ رب العزت سے اعلان جنگ قرآن میں کہا گیا، لیکن پھر سود خوری جائز کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر سود خوری کا پھیلایا ہوا جال یہودیت کا ہے.
تو یہودیت کو سپورٹ کرنی ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے معاشی لحاظ سے، اس لیے سود خوری کو جائز قرار دیا گیا۔ اب اس سے اور بڑی کیا مدری تم وہی ہو۔ پھر دیکھو، اللہ اکبر، زوال کے متعلق زوال کے وقت نماز منع ہے۔ زوال کے وقت کیوں؟ سورج نکلتے وقت نماز منع ہے، غروب ہوتے وقت نماز منع ہے، زوال کے وقت نماز منع ہے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرنے والے، شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے مشابہت نہ ہو، تو یہ اس وقت پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے خاص یاری ہے، خاص دوستی ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ تماشا ہے، نماز نہیں، نام نماز کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی نہ پڑھے بعد میں ایک سجدہ کر لے، یہ کیا تماشا ہے؟ ہاں؟ اس لیے سوائے اس کے کہ ہم اس کو ایک سازش کہیں، اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ بت پرستی سے اسلام نے منع کیا۔ اگر بیت اللہ میں بت ہوں، اسلام منع کرتا ہے، ہاں جی، تو بہاءاللہ کا مقبرہ اگر ہے، اس کی تو رخ کر کے اگر نماز ہو تو یہ کیا ہے؟ اس کے مقبرے کا طواف ہو، یہ کیا ہے؟ شرک نہیں؟ اسلام جس چیز سے روکتا ہے اس کی ضد میں وہ کام کر رہے ہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم بہاءاللہ کو خدا نہیں کہتے، تو اس کا طواف کیوں ہے؟ اس کا طواف کیوں ہے؟ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ ہاں جی، ہاں۔ اکا کی شان، اکا، ہاں جی، کرنے بدی صفحہ 246، شوقی افندی صاحب نے لکھا ہے اکا کیسی جگہ تھی؟ ہاں جی، اکا جو قدیم زمانے میں، ہاں جی، تولیمائس کہلاتا تھا، ہاں جی، جو ایسنٹ جین ڈی ایگرے منسوب تھا، ایگر سے منسوب تھا، جس نے نپولین کے محاصرہ کا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ شہر ترکوں کے زمانے میں اس درجہ گر گیا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کی نو آبادی بن گیا تھا، جہاں پر تمام ترکی سلطنت کے قاتل، ڈاکو اور سیاسی باغی بھیجے جاتے تھے۔ اس کے چاروں طرف دوہری شہر پناہ بنائی گئی تھی۔ گویا کہ اکا شہر جو ہے ڈاکوؤں، چوروں اور باغیوں اور لٹیروں کے رہنے کی جگہ تھی، تو یہی ان کو جو ہے قرار ملا کر، تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ وہی ہیں۔ بات سمجھ نا، اسلام کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، اس لیے اللہ پاک نے وہیں پہنچایا جہاں پہ پہنچانا تھا۔ حضرت مسیح آئیں گے، دجال و قتل کریں گے، اور دجال بھی نہ بچ سکے گا، اس کے حوالے بھی بچ نہ سکیں گے، اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی بچ نہ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کے شر سے محفوظ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا دامن مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله